یہاں پر جو لوگ تشریف فرما ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شیخ معراج ربانی کی تقاریر سن کر انہوں نے رائے حق کو قبول کیا ہے؟ کیا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہاتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نواز ذرا کیمرہ ادھر لے کے جاؤ. نواز کتنے لوگ ہیں؟ ندیم صاحب آپ کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا ہے. آپ بہت کہتے ہیں شیخ معراج ربانی کی تقریر میں نے سنی. یہ لوگ، یہ تاریخ رقم ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحقیق کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے کیا ہے، وہی تحقیق ہے. دل کے اندر ایک جذبہ ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بھائیوں تک اور ہندوستان کے نہیں پر. یہ وہی فکر ہے اور یہ وہی منہج ہے جو حضرت ابوبکر صدیق و فاروق اعظم، غنی علی بن طالب، فاطمہ عائشہ صدیقہ، خدیجہ کبریٰ، صحابہ صحابیات کا جو منہج تھا، آج بھی الحمدللہ فکر اہل حدیث اسی منہج کے اوپر قائم رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. معراج ربانی غلطی کر سکتا ہے، محمد عاقل غلطی کر سکتا ہے، جابری غلطی کر سکتا ہے، فلان غلطی کر سکتے ہیں. منہج کی غلطی نہیں ہوگی، یہ ہماری ذاتی غلطی تم کہتے ہیں. جن کی آپ نے کہی عاقل صاحب نے مولویوں کو ذرا سمجھائیے. مسکہ بازی کریے، آپ کے الفاظ مجھے یاد نہیں مسکہ بازی کی. میں نے کہا یہ اپنے اگر عاقل جیسا شخص نہ ہوتا تو ضرور پھسل جائے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ معراج ربانی نے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد سامعین سے کہا کہ یہ مظفر نگر اور دیوبند کا کر دیا ہے. اے کاش کہ وہاں پہ کوئی جدے کا عاقل بھی ہوتا اور وہ عقل مند اس کو سمجھاتا کہ جناب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جو بات یہاں پر موجود ہے وہ بات وہاں پر بھی موجود ہے. اس لیے معراج ربانی نے اپنے سامعین کو خطاب کرتے ہوئے ابو ماجد شیخ کا تو نام لیا لیکن عاقل کو نظر انداز کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس استہزاء اور مذاق کا جب جواب آئے تو جواب میں بھی سنوں اور عاقل بھی سنیں. میں جدے میں رہنے والے ان کی اسی عاقل سے گزارش کروں گا کہ جب یہ تمہارے ملا اور یہ تمہارے مولوی یہ بیروپیے بن کے مذاق استہزاء اڑائیں تو کم از کم تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. اگر علم نہیں اپنے تم نام کا حیا کر لو، انہیں سمجھاؤ یہ بات. محترم جناب الیاس گہمند صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، وہی محمد عاقل جس کا نام آپ بار بار اپنی اس تقریر میں لے رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہے. امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. آپ نے جس نصیحت کی بات فرمائی ہے، یقین جانیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی. آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، اور اسی نصیحت، اسی حدیث کو لے کر میں اپنے علماء کرام کی خدمت میں بھی کچھ نصیحتیں ان کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ نصیحتیں آپ کی تقریر سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور غور فرمائیں گے. آپ نے جس انداز سے میرے نام کا تمسخر یا میرے نام کو بار بار دہرایا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا، برا نام دینا گناہ کا کام ہے. محترم الیاس صاحب، آپ نے اپنی اس تقریر میں یا دوسری تقاریر میں جو مکھی پر مکھی مارتے ہوئے غلطی کی ہے،
یا خطبہ مسنونہ آپ نے تلاوت کیا ہے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس میں آپ نے غلطی کی ہے؟ ہم پہلے آپ کو ائمہ حرمین کی آواز سنوائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو الیاس گھمن صاحب کی آواز سنوائیں گے، فیصلہ آپ کیجئے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن ند يماثله أو نظير يقابله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام نے اس صیغے کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمام جگہوں پر نون کا استعمال ہوا ہے الا ایک جگہ پر، جہاں آپ نے نشہدو کا لفظ استعمال کیا ہے، معذرت کے ساتھ وہ نشہدو نہیں ہے، اشہدو ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ وہ صیغہ ہے جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے مکھی پر مکھی مارتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے نشہدو پڑھ کر چلے گئے ہیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس تحریف کو، اس غلطی کو آپ کی جہالت سمجھی جائے، کم عقلی سمجھی جائے، یا علماء دیوبند کی تحریف قرار دے دیا جائے؟ نہیں، ہمیں امید قوی یہ ہے کہ آپ اس سے نابلد ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ نے شاید کبھی یہ غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کتابوں میں کیا وارد ہے۔ جو خطبوں میں آپ نے اپنے بزرگوں سے سن لیا اسی کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب آپ ریکارڈنگ کرا رہے تھے، آپ کے سامعین جو ہم نے نہیں دیکھے، کیا وہاں پر ایک آدمی بھی ایسا مجھ جیسا عاقل نہیں تھا کہ وہ آپ کو کہہ سکے کہ آپ اشہدو کی بجائے مولانا نشہدو پڑھ رہے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کیا ہم ان کو سمجھیں کہ وہ جاہل تھے؟ کیا ہم ان کو سمجھیں کہ وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ تحریف میں شریک تھے؟ کیا ہم ان کو سمجھیں کہ وہ تمام کے تمام کم عقل تھے؟ نہیں، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈنگ کرنے والے یا آپ کے جو وہاں پر سامعین یا ناظرین جو بھی ہوں گے، جو ہم نے نہیں دیکھے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں بند کر کے آپ نے ریکارڈنگ کی ہے۔ بہرحال جو بھی کوئی ہے وہاں پر، اس نے آپ کو متنبہ نہیں کیا، اور متنبہ کرنے کے لیے آپ کا عاقل جدہ سے آپ کی خدمت میں یہ نصیحت لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ ہمیں امید قوی ہے کہ آپ کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ میں نشہدو کی بجائے اشہدو پڑھا ہے، جہاں پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، جہاں پر اشہدو کا لفظ ہے، وہاں پر اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہدو نہیں اشہدو پڑھا ہے، تو ہمیں قوی امید ہے کہ آپ احادیث کے مطابق اپنی اصلاح فرما لیں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص قرآن کریم کو جان بوجھ کر غلط نہیں پڑھتا۔ کوئی بھی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی بھی شخص قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غلط پڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اب اس سہو پر جو آپ سے سبقت لسانی ہوئی ہے، کیا اس سبقت لسانی پر لے کر ہم آپ پر کوئی فتویٰ صادر فرمائیں؟ کیا ہم آپ کو کہیں کہ نہیں یہ آپ کی جہالت ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جب دوسرے ریکارڈنگ کریں گے یا دوسرا خطبہ آپ دیں گے تو آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ نشہدو کی بجائے اشہدو پڑھیں گے، اور اپنے بھائی محمد عاقل کو، اسی محمد عاقل کو، وہ جدہ میں بیٹھ کر جس نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اعتراضات ہیں، جو آپ کے عقائد پر شیخ معراج ربانی نے یا شیخ توصیف الرحمن نے یا علماء اہل حدیث، دیگر علماء اہل حدیث نے جو دیوبندی مذہب اور حنفی مذہب پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کے عقائد کے بارے میں، ان اعتراضات کا جواب اعتراض سے نہیں دیا جاتا۔ ان اعتراضات کا جواب وہ جو عقیدے کی غلطیاں بیان ہوئی ہیں، جو
قرآن و حدیث کی مخالفت بیان کی گئی ہے جو آپ کے یہاں کتابوں میں موجود ہے، بلکہ ہمارے سابقہ مذہب میں یہ کہوں کہ میرے سابقہ مذہب میں کتابوں میں وہ موجود ہے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی صحیح تعبیر پیش کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو اس دلیل کو آپ پیش کرتے، نہ کہ اعتراض کا جواب اعتراض سے دیتے، اور اعتراض بھی ایک بھونڈا اعتراض۔ معذرت کے ساتھ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے نشہدو کو اشہدو، اشہدو کو نشہدو یہ غلط کر دیا ہے، یہ تحریف کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، آپ نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، لا علمی میں یہ آپ سے ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن کریم کو جان بوجھ کر غلط نہیں پڑھتا۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے، احادیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سنا رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے الفاظ سکھائے تھے، نبیوں کا کی بجائے رسولوں کا لفظ استعمال کیا، نبی کے لفظ کو رسول سے بدل دیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ سے پڑھنے کے لیے کہا اور کہا آخر کا وہ حصہ تلاوت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وَبِنَبِيُّكَ یہاں پر پڑھیے، نبیوں کو یاد کر لیجئے۔ اور دوسرے احادیث میں، ترمذی اور احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنبیہ پر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا، سینے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ ہم یہاں جدہ میں بیٹھ کر آپ کو متنبہ کر رہے ہیں، مولانا آپ سے غلطی ہوئی ہے، ہمارا ہاتھ آپ کے سینے تک تو نہیں پہنچ سکتا، ورنہ ہم اس سنت پر بھی عمل کرتے۔ ہم آپ کو صرف مؤدبانہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اس کی تصحیح کر لیجئے، آپ کی اصلاح فرما لیجئے، اور بات کا بتنگڑ مت بنائیے۔ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جن ائمہ کرام کی قرآن کریم کی تلاوت آپ نے ریکارڈ کی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ائمہ حرمین میں جب نماز تراویح ریکارڈ یا لائیو پیش کی جاتی ہے رمضان المبارک میں، متعدد مرتبہ قرآن کریم میں غلطی ہوتی ہے، متعدد مرتبہ ان کو وہاں لوگ لقمہ دیتے ہیں اور وہ اس کی تصحیح بھی کر لیتے ہیں۔ اب جس طریقے سے آپ کا ریکارڈنگ کرنے والا، آپ کے سامعین، آپ کے ناظرین، آپ کے خطبے سننے والے، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں اس نشہدو اور اشہدو کی غلطی پر، تو کیا آپ ان سب کو بھی جاہل اور آپ کی تحریف میں یا آپ کی غلطی میں شریک تصور کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سب کے سب جاہل اور اس گناہ میں آپ کے شریک ہیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ مستقبل میں اس غلطی کی اصلاح فرما لیں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ قرآن و سنت کی جب کوئی کوٹیشنز پیش کریں گے، میں اتنا بڑا، جیسے آپ نے فرمایا کہ عاقل نام ضرور ہے لیکن عالم نہیں ہوں، آپ کو صرف الدین النصیحہ کے تحت ایک نصیحت پہنچا رہا ہوں، اور یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن و سنت کو اپنا لیجئے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے خلاف محاذ آرائی نہ کیجئے جو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مملکت سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو ادارے قائم ہیں، یہ علماء کرام انہی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں، وزارت شؤون الاسلام والاوقاف اور دوسرے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہاں کی وزارت اس بات کا خاص اہتمام کرتی ہے کہ قرآن و سنت کی فضا اور اس کا بول بالا ہو، اور وہ لوگ الحمدللہ ہم دیوبندی مذہب سے توبہ کر کے قرآن و سنت کو ہم نے اسی ملک میں آ کے اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کے حکمرانوں کو، اس ملک کی فضا کو اسی طریقے سے امن و سلامتی یہاں پر قائم اور دائم رکھے، اور اس کو حاسدوں کے حسد اور بری نظر سے بچائے۔ یہ مملکت سعودی عرب، یہاں پر ہم جیسے دیوبندی آ کر ہم لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ وہ مذہب ہم نے چھوڑا ہے جس مذہب کی آج بھی عورتیں
بغیر کسی دلیل کے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے مذہب کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں. آپ کے مذہب کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اس تفریق کی حنفی مذہب میں کوئی دلیل نہیں ہے. وہ مذہب ہم نے چھوڑ دیا ہے. وہ مذہب جو آج بھی رفع دین کو غلط سمجھتا ہے، لیکن وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں آج بھی رفع دین اپنے ماننے والوں سے کرواتا ہے، جس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں. میں یہ آپ سے، کیا کبھی کسی عورت نے یا کبھی کسی حنفی نے یہ جرت نہیں محسوس کی کہ آپ سے پوچھے کہ مولانا یہ جو میں سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہوں اس کی کوئی وجہ تو آپ ہمیں بتا دیجئے. یہ جو آپ رفع دین ہمیں وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں کروا رہے ہیں اس کی کوئی وجہ تو ہمیں بتا دیجئے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری آنکھیں کھولی ہیں. ہم نے قرآن و سنت کو اختیار کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. آپ کو بھی اللہ رب العالمین امن و سلامتی عطا فرمائے. آپ کے ملک میں امن و سلامتی ہو. آپ قرآن و سنت کی خدمت کریں. حنفی مذہب، شافعی مذہب، دیوبندی مذہب، بریلوی مذہب، ان مذاہب کے اوپر اگر بحث نہ کرتے ہوئے ہم قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کریں تو کیا ہی بہتر ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. یہی ہماری دعوت ہے. ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے علماء کی، تمام کے تمام ہمارے بزرگ اسی دعوت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. حضرات، ہم اب آپ کو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے آڈیٹوریم میں لے کر چلتے ہیں جہاں شیخ معراج ربانی اپنی گفتگو فرما رہے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
قبر ہے پردیسی بس تو اپنے مولا سے دل لگا لے پردیسی بس تو اپنے مولا سے دل لگا لے کر لے اللہ کو راضی کچھ نیکیاں کما لے کر لے اللہ کو راضی کچھ نیکیاں کما لے ساما تیرا یقین ہے تو صاحب سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس عظیم شان آڈیٹوریم میں جو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے اس جمع ہونے کو شرط قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مکتب تعاونی ادارۃ جالیات شرق جدہ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ تک اعلانات کے ذریعے یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ اس شام ہم حضرت شیخ یاسر جابری کی تقریر سنیں گے، پھر اس کے بعد حضرت شیخ معراج ربانی تشریف فرما ہے، ان کی تقریر ہوگی۔ حضرت شیخ یاسر جابری گناہوں کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہوتی ہیں، ان کے اوپر اپنی گفتگو فرمائیں گے، اور حضرت شیخ معراج ربانی جو کسی زمانے میں ایام جاہلیت میں شرک و بدعات کی خدمت کیا کرتے تھے، آج ہم ان سے سنیں گے کہ انہیں شرک و بدعات سے توبہ کرنے کی کس وجوہات کی بنا پر توفیق انہیں نصیب ہوئی ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ قابل احترام فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، ذمہ داران پروگرام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس رات یہاں
اس ہال میں ہم لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے دین کی باتیں سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے دینی مجلس میں اس نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں اور اس کے بعد جو باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، سچا معبود ہے، اس نے یہ دنیا کی زندگی ہم کو اس لیے عطا کی تاکہ اس زندگی میں ہم اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لائیں اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان گنت بے شمار درود و سلام اس جمعہ کی رات پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو کہ جن پر جمعہ کی رات اور دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا اور جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج شوال کی 19 تاریخ ہے 1430 ہجری مطابق 8 اکتوبر 2009 عیسوی، جمعہ کی اس رات یہاں ہمارے دعوت سینٹر کے اس ہال میں یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں میری تقریر کا موضوع ہے گناہوں کے بنیادی اسباب اور وجوہات۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام قسم کے گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑے اور اسی کا ہو کر رہ جائے کہ اس کا رب اس کو جہاں دیکھنا چاہے وہاں وہ نظر آئے، اس کا رب اس سے جو سننا چاہے وہ اس کو سنائے، اس کا رب اس سے جو مطالبہ کرے، جو حکم دے وہ بلا چون و چرا لبیک کہے اور اس پر عمل کرے، اور اپنے رب کو ناراض کرنے والی اشیاء یا اس کو غصہ دلانے والی اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا دنیا میں اور ابلیس اور اس کے کارندوں کو مہلت دی۔ جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے اجازت دے، مجھے قیامت تک زندہ رکھ تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طریقے سے ان کو میں دور رکھوں تجھ سے اور تیری عبادت سے، گناہ ان سے کرواؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا میں تیرے ساتھ ساتھ تیری اتباع کرنے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ معزز سامعین، یہ دنیا کی کشمکش، موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے۔ انسان اس دنیا میں جو نیکی کرتا ہے وہ ذرا سی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر وہ عمل ہوا تو انشاءاللہ اس کا بہتر بدلہ کل قیامت کے دن اس کو نظر آئے۔ اور اس کے برخلاف انسان نے اگر گناہ کیا، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ گناہ، اگر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ اس کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان فرمائی۔ انسان کوشش کرے کہ وہ نیکی کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے،
ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. گناہ ہو جائے ثم یتوبون من قریب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اس گناہ سے توبہ کر لی جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھا ہے. اس لیے کہ گناہ، سیاہ کاریاں، نافرمانیاں، بڑی چھوٹی شرک، بدعات، عام گناہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو انسان جہنم میں جائے گا. اس کے برخلاف اگر انسان نیکیوں کی طرف توجہ دے اور نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارے، ہمیشہ نیکی تلاش کرے، کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اور گناہ نیکیوں کے اسباب کو تلاش کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ملے گی، اور ان نیکیوں کے ذریعے اس کے پچھلے ماضی کے گناہ بھی دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، جیسا کہ یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بیان فرمائی. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، کوئی شک نہیں ہے کہ نیکیوں سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. برادران اسلام، آج کا جو میرا موضوع ہے گناہوں کے بنیادی اسباب. کوئی انسان گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے. گناہ کا اثر نہ صرف انسان کی عاقبت میں، انسان کی اخروی زندگی میں ہوتا ہے، بلکہ اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ گناہوں کا اثر دنیا کی زندگی میں بھی انسان پر پڑتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ گناہوں کا اثر انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے. مختلف قسم کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اور یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے بعید نہیں ہے. موجودہ دور میں مختلف قسم کی جو بیماریاں آج ہم کو نظر آتی ہیں، جو آج سے پہلے سلف میں وہ بیماریاں نہیں تھیں. مثال کے طور پر ایڈز، ایک خطرناک بیماری، سوائن فلو، مرغیوں کی وجہ سے بیماری یا چڑیوں پرندوں کی وجہ سے بیماری وغیرہ وغیرہ. یہ بیماریوں کے پیچھے جو سبب ہے وہ ہے گناہ. انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے امراض میں اس کو شامل کرتا ہے. ایڈز کے بارے میں دنیا جانتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ گناہ کا اثر ہے اور وہ ہے زنا. زناکاری، بدکاری جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ انسان ایڈز کا شکار ہو جاتا ہے، جو لا علاج بیماری دنیا میں تصور کی جاتی ہے. برادران اسلام، میں اور آپ کوشش کریں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے. اور آپ جانتے ہیں گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بڑے اور ایک چھوٹے. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہ جس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے وہ ہے شرک، جو ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مغفرت نہیں ہو سکتی ہے اس آدمی کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ. فائدے کی بات، گناہ اس کے علاوہ جو ہے اللہ نے اسی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. جو اس کے سوا جیسے قتل، زنا، چوری، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، شرک کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جو بڑا گناہ ہے سب سے. کیوں؟ دوسرے گناہوں کو کیوں معاف کیا جاتا ہے؟ اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا، دوسرے جو گناہ ہیں انسان کے نفس سے اس کا تعلق رہتا ہے، وہ اپنی خواہشوں کو حرام طریقے سے پوری کرتا ہے. جیسے چوری کرنا حرام ہے، گناہ ہے. اس میں اپنے نفس کی جو خواہش ہے مال کمانا، اس کو حرام طریقے سے چوری سے وہ حاصل کر رہا ہے. تجارت یا خرید و فروخت یا محنت کر کے پیسہ نہیں کما رہا، چوری کر کے کما رہا، چوری کر کے حاصل کر رہا. تو نفس سے اس کا تعلق ہے. زنا انسان کرتا ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا گناہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو حرام طریقے سے وہ پوری کر رہا ہے. اس کے بد مقابل میں شریعت نے اس کو حلال کیا ہے شادی. وہ شادی نہیں کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا ہے، بلکہ زنا کے ذریعے اپنی
خواہش یا نفس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے وہ شراب پیا. تو جتنے گناہ ہیں شرک کو چھوڑ کر غور کیجئے نفس سے اس کا تعلق ہے, کسی نہ کسی طریقے سے نفس کو اس کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ طریقے پورے حرام ہیں, جیسے زنا, چوری, قتل, شراب پینا, زردہ کھانا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, جتنے گناہ نفس سے اس کا تعلق ہے اور اپنی نفس کو حرام طریقے سے وہ خوش کر رہا ہے. شرک میں کیا ہے؟ نفس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے. شرک غیر اللہ سے تعلق اس نے قائم کر دیا, غیر اللہ کو پکارتا ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے, نفس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کا حق غیروں کو اس میں دیا جاتا ہے, نفس سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں. شرک کر رہا ہے, اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکار رہا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے اسی لیے کہا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے. کیوں کر رہا ہے شرک؟ کیا ضرورت ہے شرک؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں شرک. کیا خواہش پوری ہو رہی ہے انسان کی؟ کچھ نہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عدم مغفرت, کیونکہ اس میں ایک تو نفس سے تعلق نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا جا رہا ہے, اس میں اللہ کے حق پر حملہ ہے, اسی لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا گناہ خواہ بڑے ہو, جیسے سب سے بڑا گناہ شرک, اور اس کے بعد کے گناہ دوسرے یا چھوٹے چھوٹے گناہ ہو, صغائر, ان سب کی اصل وجوہات, اصل بنیادی جو چیزیں ہیں وہ تین, جو آج کی میری تقریر کا موضوع ہے. یہ اب تک جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ ایک مقدمہ, اس کو سمجھیں. اب میں اصول المعاصی آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے, ہم کو معلوم ہو کہ گناہوں کی بنیادی اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. کیوں؟ اس لیے کیوں یہ بولنا ضروری ہے, کیوں یہ پتہ لگانا ضروری ہے, اس لیے کہ ہم کو گناہوں سے بچنا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم, ہماری بیوی بچے, ہمارے بھائی, ہمارے برادری گناہوں سے پاک ہو, ہم اچھی زندگی گزاریں, گناہ نہ کریں. اب گناہ نہیں کرنے کے لیے اس کے اسباب, اس کی بنیادی وجوہات کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ وجوہات ختم کر دی جائیں. وہ تین وجوہات ہیں. نمبر ایک, تعلق القلب لغیر اللہ, دل کا غیر اللہ سے تعلق. انسان کا دل غیر اللہ سے لگا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے. ایک. نمبر دو, طاعت القوت الغضبیہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصہ ہونے کی صلاحیت ہے, قوت عطا کی. انسان کے اندر قوت ہے, وہ غصہ ہو سکتا ہے. غصہ سب کو آتا ہے, غضب سب کو, ہر انسان کو دنیا میں غصہ آتا ہے. تو اس غصے پر عمل کیا جائے. دوسری وجہ, گناہوں کی بنیادی اسباب. نمبر ایک, غیر اللہ سے تعلق, دل اللہ سے نہیں لگا ہوا ہے, کسی اور سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو, غصے پر عمل کرنا. نمبر تین, طاعت القوت الشہوانیہ, نفسانی خواہشات پر عمل کرنا. پورے گناہ, کبائر و صغائر, شرک ہو یا بدعت ہو, قتل ہو یا زنا ہو, چوری ہو یا شراب خوری ہو, کوئی بھی گناہ ہو, اس کی بنیادی اسباب یہی تین ہیں. تین میں سے کوئی ایک ہے, کوئی چوتھا سبب, چوتھی بنیادی وجہ نہیں ہو سکتی. یہی تین چیزیں ہیں. ایک, غیر اللہ سے دل لگانا. نمبر دو, غصے پر عمل کرنا ہے, غصہ ہے اور اس غصے میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرنا ہے. دو. نمبر تین, خواہش جو ہو رہی ہے, نفس جو ابھار رہا ہے, اس پر لبیک کہا جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی فرمان کی جائے. ان تینوں غور کیجیے. نمبر ایک, اللہ سے, اللہ کے علاوہ غیر سے تعلق, جو پہلی بنیادی وجہ یا ایک بنیادی وجہ ہے تین میں سے گناہوں. انسان کا دل اللہ سے نہیں لگا ہوا ہے, غیر اللہ سے. اس کی حد کیا ہو سکتی ہے, اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ شرک. انسان کا دل غیر اللہ سے لگا ہوا ہے, انسان کا دل غیر اللہ سے لگا, تعلق غیر اللہ سے ہے, تو اس کی انتہا, اس کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ شرک.
سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز, غصے پر عمل کرنا, اس کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ غصہ آ رہا ہے, حد کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ انتہا, قتل. انسان غصے میں گالی دے گا, انسان غصے میں مارے گا, کوئی چیز توڑے گا, سر پھوڑے گا, کیا کر سکتا ہے؟ لاسٹ قتل, مرڈر. دوسری چیز. نمبر 3, نفسانی خواہشات پر عمل کرنا, اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ نفس چاہ رہا ہے سگریٹ پینا, سگریٹ پی رہا ہے. خواہش ہو رہی ہے گانا سننا, گانا سن رہا ہے. خواہش ہو رہی ہے حرام طریقے سے پیسہ لو, حرام طریقے سے پیسہ کمانا, چوری کرنا. حد کیا ہو سکتی ہے؟ زنا کاری. انتہا اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کی انتہا یہ ہے کہ انسان زنا میں مبتلا ہو جائے. اور ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اس ایک آیت میں جمع کیا ہے. ان تینوں گناہ, شرک, قتل اور زنا, کیونکہ ان تینوں بنیادی جو اسباب ہیں اس کی انتہا ہی ہو سکتی ہے. تعلق غیر اللہ سے تعلق کی انتہا شرک. غصے پر عمل انسان اگر کرے تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی کا قتل کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کیا, اس کے بعد کو سب غصہ اور کیا کر سکتا ہے. نمبر 3, نفسانی خواہشات پر جو عمل ہوتا ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پر عمل کر دے گا, زنا کر لے, بدکاری کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے ایمان والے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ تینوں کام وہ نہیں کرتے ہیں. اسی آیت سے علماء نے ان اصول کو بیان کیا ہے. سورہ فرقان کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, آگے اللہ نے فرمایا اور کسی نفس کا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کا قتل نہیں کرتے ہیں ناحق, کسی نفس کو ناحق نہیں مارتے ہیں. ولا یزنون, اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ان تینوں بنیادی وجوہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یہ ایمان والے, یہ مومنین جن کو مومنون حقا کہا آخر میں اللہ تعالیٰ نے, یہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں. یہ تینوں کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, نہ شرک کرتے ہیں, غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں, اور نہ ہی کسی جان کا قتل کرتے ہیں نہ حق, اور نہ ہی زنا کرتے ہیں. تو یہ 3 اصول انسان اس کو سمجھے اور اس کی انتہا کو جانے. اور ایک بات, یہ 3 جو اصول ہیں یا اس کی جو انتہا ہے, شرک, قتل اور زنا کاری, اہل علم نے بیان فرمایا ہے آیتوں کی روشنی میں کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو بلانے والے ہیں. انسان ایک کرے گا تو دوسرا کرے گا, دوسرا کرے گا تو تیسرا کرے گا, آپس میں ان کا تعلق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور قرآن کی دیگر آیتوں میں ان 3 گناہوں کو یکجا بیان کیا, ایک ساتھ بیان کیا قرآن کی مطابق. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 2 گناہوں کو, زنا کو اور شرک کو بیان کیا, کہیں زنا کے ساتھ فواحش کو بیان کیا گیا, کہیں شرک کے ساتھ زنا کو یا قتل کو بیان کیا گیا, کیونکہ یہ تینوں ایسے گناہ ہیں جو ایک دوسرے کی طرف اپنے آپ کو کھینچنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں بیان فرمایا الزانی لا ينكح الا زان او مشرک, زنا کرنے والا شادی نہیں کرتا ہے سوائے یہ کہ اپنے جیسا کوئی زانی ہو یا مشرک ہو. اور آگے فرمایا کہ مشرک بھی جو شادی کرتا ہے یا تو مشرک سے یا زانیت سے. تو زنا اور شرک کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ انسان زانی ہو, اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے اس عمل سے, آمین. تو زناکار زانی شادی کرے گا تو اپنے جیسی کسی بدکار زانی عورت سے یا مشرک سے. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اگر انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے, شرک انتہا ہے غیر اللہ سے تعلق کی,
توحید پر رہے تو جیسے شرک سے انسان دوسرے گناہ بھی کرتا ہے شرک کے علاوہ. آپ دیکھیں جو مشرک ہے شرک کرتا ہے وہ زنا بھی کرتا ہے, فحش بھی کرتا ہے, لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے, قتل بھی اس کا کر سکتا ہے جو مشرک ہوتا ہے. جو اللہ کا حق چھین کر غیر اللہ کو دے سکتا ہے وہ حقوق العباد میں کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. دیکھیے آپ چلیے جتنے زنا یہ شرک کے اڈے ہیں جا کر دیکھیے وہاں زنا بھی ہوتا ہے قتل بھی ہوتا ہے. میں گلبرگہ گیا تھا درگاہ, گلبرگہ کی جو درگاہ گلبرگہ میں توحید کا پروگرام تھا, اتفاق سے چراغوں کا وہ دن تھا. بھائیوں نے کہا کہ چکر لگائیں آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہاں جا کر دیکھا گیا, بھائیوں نے بتایا کہ یہاں درگاہ پر جو شرک ہوتا ہے کھلم کھلا علی الاعلان غیر اللہ کو, وہ جس کو وہاں تصور کیا گیا اس کے سجدے میں نے آنکھوں سے دیکھے, طواف دیکھا, چرس گانجا مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. اور اسی طریقے سے بھائیوں نے بیان کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے جو بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کمروں میں بدکاری اور زناکاری ہوتی ہے. اور پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے ایک عورت کے ساتھ زناکاری کر کے اس کو یہاں قتل کر دیا گیا جو مہاراشٹر سے تعلق ہے. ایک دوسرے کا تعلق جو شرک کر سکتا ہے وہ گناہ دوسرے بدل جو رکھے, جو اللہ کا حق غیر اللہ کو دے حقوق العباد کیسے ادا کرے گا. اسی لیے جس طریقے سے شرک انسان کو دوسرے گناہوں پر بھاگتا ہے, شرک کی وجہ سے انسان زنا بھی کر سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے. اس کے برخلاف انسان توحید پر رہے, خالص توحید پر, شرک اکبر اور اصغر سے اپنے آپ کو بچائے تو پھر وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا, گالی نہیں دے گا, قتل نہیں کرے گا, زناکاری نہیں کرے گا, بدکاری نہیں کرے گا. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اسی طریقے سے ہم نے یوسف سے برائی کو اور زناکاری کو بچا دیا, دور کر دیا, اس لیے کہ وہ توحید والا ہمارا بندہ تھا. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. توحید پر تھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں توحید پر تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے یوسف علیہ السلام کو بلا دیا. یہ آیت اس واقعے کے پیش نظر آئی ہے جہاں آپ جانتے ہیں امرات عزیز جو بادشاہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو برائی پر ابھارا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو زناکاری پر ابھارا تھا, زناکاری پر ہوا تھا, کہا تھا کہ زنا کرو میرے ساتھ, دروازے بند کر دیے تھے جیسا کہ واقعہ مشہور ہے. وغلقت الابواب وقالت حیت لک, دروازے بند کر دیے اس عورت نے اور یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا توحید کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمایا چونکہ وہ ہماری توحید پر قائم تھا اسی لیے ہم نے توفیق دی اس کو کہ وہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ لے, اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی سے اپنے آپ کو یوسف نے دور رکھا. تو یہ گناہوں کی جڑ ہے. اگر تعلق اللہ سے ہو جو پہلی بنیادی وجہ ہے, اگر انسان کا دل اللہ سے لگا ہو تو پھر وہ شرک نہیں کر سکتا ہے, نہیں کرے گا. کیسے کرے گا شرک؟ شرک کے الفاظ بھی بیان کرے گا. اور شرک صرف سجدہ کرنا نہیں ہے غیر اللہ. آپ میں جانتے ہیں ہم جو بار بار شرک کی برائی یا کہیں شرک کی مصیبت کرتے ہیں جو کہ کرنا چاہیے. شرک صرف ایک نہیں ہے کہ آپ جائیں کسی مدار پر سجدہ کریں, صرف اسی کا نام شرک نہیں ہے بلکہ شرک اصغر کو بھی شرک کہتے ہیں. دونوں کے احکام الگ ہیں, دونوں کے نقصانات الگ ہیں, یہ صحیح ہے بات, لیکن دونوں بھی شرک ہے اور اللہ نے شرک کو مکمل حرام قرار دیا اور شرک سے دور رہنے کا حکم دیا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک مت کرو. یہاں مجھے ایک تفسیر یاد آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, جس کو ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر میں انہوں نے اس تفسیر کو لکھا, اس قول کو لکھا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی مت ملاؤ. لکھتے ہیں تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ مت کہو تم اللہ اور فلاں جو چاہے, اللہ اور فلاں جو چاہے وہ ہوگا, مطلب تم نے ملایا اللہ کی چاہت اور مشیت میں, ماشاء اللہ و شاء فلاں, اللہ اور فلاں نے جو چاہا وہ ہوا. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اور عبد القادر جیلانی نے جو چاہا وہ ہوا, یا کوئی یہ کہے اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہا وہ ہوا, تاکہ رسول اللہ, یا یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو ہم آئیں گے, اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو یہ
اللہ کا فضل اس کی مہربانی تھی، مال بچ گیا. اللہ کے فضل اس کی مہربانی تھی، گھر کا سامان چوری ہونے سے بچ گیا. یہ جو تم معمولی سی نہیں رہا کہ کتا بھوکا وہ سبب رہا چوروں کے بھاگنے کا، لیکن تم یہ مت کہنا کہ اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو گھر میں چور آ جاتے، گھر میں بلی نہیں پکاتی تو گھر میں چور داخل ہو جاتے. یہ بھی تھوڑی سی ملاوٹ ہے، یہ بھی ملاوٹ مت کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کسی چیز کو مت ملاؤ اللہ کے ساتھ، سارے اعمال کو اللہ کے طرف. اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کی حفاظت، اللہ کی مہربانی ہے بھائی. پیارے نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کی تعریف میں حدیث میں بیان فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے. شرک اصغر کے بارے میں پوچھا گیا چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا ریاکاری. کہا ریاکاری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تفسیر میں فرمایا کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. لما یرا من نظر الرجل، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے شرک اصغر. تعلق اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو پھر سارے اعمال صرف کس کے لیے ہوں گے؟ اوپر والے. جیسے ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ذبح اللہ کے لیے کرتے ہیں اور نظر و نیاز اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیسہ کمانا، دنیا کے اعمال سارے لوجہ اللہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. حکم اس بات کا ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص کا مطلب کہ سارے اعمال، ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں. اپنا دل انسان اللہ سے جوڑے. میرا رب کیسے راضی ہوگا، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب نے کہاں مجھے جانے کا حکم دیا، میرا رب کہاں جانے سے ناراض ہوتا ہے. بس انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید پر رہی. دلوں میں غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی تعظیم تھی. دل غیر اللہ کے لیے جھکتے تھے. دلوں میں ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی تعظیم تھی. سب کو نکالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا، سب کو نکالا. اس میں محبت اللہ کے ڈر، دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا. پھر دیکھیے صحابہ کی زندگی ہے، کوئی عمل انہوں نے غیر اللہ کے لیے کیا. شرک اکبر تو دور شرک اصغر کے لیے نام و نشان پایا نہیں جاتا ہے صحابہ کی زندگی. اللہ اکبر. یہ بنیادی وجہ یہ ہے گناہوں کی کہ انسان کا دل غیر اللہ سے جڑ جائے. اور ہمارے دل غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. ہم دنیا اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. یہ تعلق غیر اللہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ تعلق غیر اللہ انتہا شرک ہے. آخری حد کیا ہو سکتی ہے تعلق بغیر اللہ کی؟ شرک. لیکن اور کیا کیا اس میں داخل ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی کمپنی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے رب العالمین کو ناراض کرتا ہے. کیوں؟ یہ گناہوں کی جڑ ہے. یہ پہلی جڑ ہے گناہوں کی. ہم یہ چیزیں ہٹائیں، ہمارے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مع اللہ من کان مع اللہ کان اللہ معه، من کان مع اللہ کان اللہ معه. جو اللہ کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. قل ان صلاتی ونسکی، بس آگے کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، زندگی لائف، ومماتی مرنا. صرف نماز قربانی نہیں، صلاۃ اور نسک دو عبادتیں ہیں. صحیح ہے. زندگی کس کے لیے ہو؟ محیایا، لائف پوری، ومماتی مرنا، جینا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین. حدیثوں میں کتنی ایسی حدیثیں ہیں جس میں آپ کو اللہ سے تعلق کو بتایا گیا ہے. انسان دے اللہ کے واسطے، انسان لے اللہ کے واسطے، انسان دوستی اور محبت کرے اللہ کے خاطر، انسان دشمنی کرے کسی سے، ناراضگی ہو تو اللہ کی. عرش کے سائے میں وہ دو لوگ نہیں ہوں گے، وہ حدیث میں شروع. ساتھ میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے لیے ملے تھے، اللہ کے لیے جڑا ہو. تعارف باللہ، محبت اللہ کے لیے. تو ہر چیز کی بنیاد یہ ہو ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی عظمت کو جانے گا، توحید کو پڑھے گا، توحید کا علم حاصل کرے گا. کوئی شک نہیں ہے کہ دل اللہ کا ہو جائے. انسان پورا اللہ کا ہو جائے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، سننا، بات کرنا، سب اگر توحید مضبوط ہو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے سارے عمل اللہ کے لیے ہو جائیں.
جگہ یہی اس کے سامنے ہوگا میرا رب اس سے راضی ہے نہیں. تعلق اگر ہو اور یہ تعلق ہم کو آپ کو پیدا کرنا ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے, کیونکہ غیر اللہ کا تعلق بہت ہے, دلوں میں غیر اللہ کی تعظیم محبت بہت ہے. شرک کے دروازے آپ جانتے ہیں, علماء بتاتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے, شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, انہوں نے ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ عوام الناس کو بتا دیں. اللہ جزائے خیر دے. تو ایسے لوگوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ سے جڑنا ہے. اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو معاملہ یہ ہے کہ کامیاب ہے. اب پھر شرک نہیں ہو سکتا, اب پھر غیر اللہ کی محبت اس میں نہیں آ سکتی, پھر بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے, ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے. ماں باپ کو خوش نہیں کرے گا اللہ اگر ناراض ہو رہا ہے. یہ سب ہے اصل چیز ہے جب کہ تعلق غیر اللہ سے نہ ہو, تعلق صرف اللہ سے ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اللہ کو پہچانے گا, پڑھے گا, تعلیم حاصل کرے, علم لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن و حدیث سے علم حاصل کرے گا. نمبر 2, دوسری چیز غصے پر کنٹرول. دوسری گناہوں کی جڑ اور وجہ غصے پر عمل کرنا ہے. یہ دوسری چیز. غصہ ہونا غلط ہے, غصہ آنا غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا, مشہور حدیث, کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بات بتائیے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں, پھر کوئی بات. ایک آدمی نے سوال کیا, پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت ہو. اس نے پھر کہا کہ مجھے دوبارہ کہا کہ کچھ ایسی بات بتائیے جو بہت اہم ہو, کوئی وصیت کیجیے. اوصی, ہاں وصیت, حدیث میں وصیت فرمائیے اللہ کے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت ہو. تیسری مرتبہ بھی سائل نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ مت ہو. کیا مطلب غصہ مت ہو اس حدیث کا؟ غصہ نہ آئے. مسجد الزیدیہ میں جو پیر کو درس چلتے ہیں ہمارے حدیث کے, 2 سال پہلے تقریباً یا 3 سال پہلے حدیث آئی تھی, وہاں اس کی تشریح میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی تھی جو بالکل مختصر چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہ لا تغضب کا مطلب, غصہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نہ آئے تم کو, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ غصہ بشری تقاضا ہے. غصہ جسے بھوک لگتی ہے, نیند آتی ہے, قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے, غصہ بھی آتا ہے. کس کو نہیں ہے غصہ؟ انبیاء کو سب کو آتا ہے غصہ. ہر انسان کی صفات میں یہ انکلوڈ ہے غصہ آنا. پھر مطلب کیا ہے لا تغضب؟ مطلب غصے پر عمل مت کرو, غصے میں ایسا کام مت کرو جس میں رب ناراض ہو. مطلب غصہ آئے تو گالی مت دو, غصہ آئے تو قتل مت کرو, غصہ آئے تو کچھ ایسی حرکت مت کرو جو گناہ ہو. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوگا, حدیث میں جس کی ممانعت آئی ہو, یہ مطلب حدیث کا. اپنے غصے پر کنٹرول کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ شخص جس کو غصہ آ جائے کیا کرے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے تو کیا کرے, اعوذ باللہ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے کہ ایک آدمی, نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت غصہ ہو, اس کو آ گیا تھا, اور احمر وجهه, حدیث کے الفاظ ہے, اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا. یہ غصے کی علامت ہے. آپ جانتے ہیں انسان کو غصہ زیادہ آ جائے تو چہرہ اس کا بدن ریڈ ہو جاتا ہے, لال, خون تیز دوڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی بہت غصے میں ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لے تو اس کا پورا غصہ ختم ہو جائے. کیا ہے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ علاج ہے. لال ہو گیا, وائٹ ہو گیا, یا بلیک جیسے ختم غصہ ہو, کیونکہ شیطان غصے کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے. تو گناہوں کی جڑ دوسری یہ ہے کہ انسان غصے پر عمل کرتا ہے. کتنے گناہ ہیں دیکھیے اس میں جو آ جاتے ہیں. میں چند بتاؤں گا مثال کے طور پر, آپ اس پر غصے میں آ کر انسان قتل کرتا ہے. کوئی آدمی پیار اور محبت سے آ کر گلا نہیں کاٹتا کسی کا, کرتا گلا کاٹتا ہے, ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ایسا ادھر آئیے بیٹھیے چھوڑا مارتا نہیں, غصے میں مارتا ہے. کچھ نہ کچھ بدلہ نکالنا ہے تو وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انتہا ہے. اس کے علاوہ اور کیا گناہ ہے جو غصے میں انسان کرتا ہے؟ اللہ رحم فرمائے, پہلے تو ہمارے ممالک میں نہیں تھی چیز یہ, اب ہمارے پاس بھی عام ہو رہی ہے, وہ ہے طلاق. ہے کتنا بڑا ایک گھر جو بسایا ہوا تھا, چند وقت کے لیے اس کو غصہ آیا, کچھ حرکت بیگم نے کر دی, کچھ کھانے پینے میں فرق آ گیا, بات نہیں سنی, ماں کے لڑکے کی ماں کے ساتھ دلہن نے
یا بہو نے اپنی ساس کے ساتھ کچھ ناشائستہ حرکت کر دی, کچھ تو میں ہو گئی, اب آ گیا جوان کو غصہ اور اس نے غصے پر فوراً عمل کر دیا. غصے پر عمل کرنا دوسری وجہ ہے, جڑ ہے گناہوں کی. غصے پر عمل کر دیا, کہا طلاق طلاق طلاق, سنا نہیں, اب وہ بیچاری دوڑ رہی, بھاگ رہی, کتنے سے بات ہے. اور حد ہے, سوالات آتے ہیں تعجب ہوتا ہے, جدت حد ہے. طلاق دے کر گھر سے نام ہے شوہر, بیوی بچے پریشان ہیں, کہاں جائیں, کانسلیٹ کا دروازہ کھٹکھڑاتے ہیں, علماء کو فون کرتے, بھائی کچھ حل نکالو. کھائیں گے, وہ آئے, وہ غصہ تھا, 3 پٹ 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 3 سنا دیے, طلاق طلاق طلاق, کوئی رشتہ نہیں تمہارا میرا. اب بھاگ کے گھر سے ایک مرتبہ انڈیا چلے گئے, اب پتہ نہیں کہاں ہے, کون سے شہر میں, کون سے گاؤں میں, یہاں پر بیوی بچے پریشان ہیں. یہ غصے پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ ہے کنٹرول کرو, غصے میں ایسی حرکت مت کرو. چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر طلاق کے, دیکھیں چھوٹی چھوٹی وجوہات. بہن کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی جو تمہاری نرم تھی, تم نے میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا تھا, طلاق دی جب غصے میں. اور جب غصہ ختم ہو جاتا ہے افسوس کرتا ہے, پہلے پریشان ہو جاتا ہے, پھر علماء کے دروازے پہ کرتا, عام صاحب علم نہیں ہے, پریشان. وہ 3 مرتبہ بولے تو ہو جاتا, کہتے ہیں اب آ جاتا, ادھر جاتا ہے, ادھر جاتا ہے. اب آخرکار ہم لوگ ہی ملتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ حدیثوں کی روٹی میں سے, بھائی نہیں 3 مرتبہ بولو 10 مرتبہ بولو, ایک ہی ہوتی ہے, خوش ہو جاتا. ہاں اس ایک مسئلے میں آپ لوگ بہت اچھے تو ساتھ دیتے ہیں, باقی مسئلوں میں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ حدیث کی روشنی میں نہیں, یہ مسئلہ اس کی خواہش کی روشنی میں مل گیا. دوسرے مسئلے حدیث کی روشنی میں, یہ بھی حدیث کی روشنی میں, دوسرے مسئلے بھی حدیث کی روشنی میں نہیں. وہاں اتنی تحقیق نہیں کرتا, یہاں واپس بلانا ہے بیوی کو. اب کون سا راستہ ہے آسان جس میں بلا لے جائے, اہل حدیثوں منہج, ان کا منہج. حالانکہ تمام امور میں یہی منہج صحیح ہے. تو بھائی یہ کیا رہا تھا, غصے پر عمل بہت ہوتا, انسان غصے میں جو ہے تعلقات خراب کر دیتا ہے, رشتہ داروں میں جو دوریاں ہوئی ہیں, آپ دیکھیں غصے پر عمل کرنے کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ہم بلائے تھے آپ نہیں آئے تھے, اب ہم کسی شادی میں آپ کے نہیں آئیں گے, وغیرہ وغیرہ. تعلقات صلہ رحمی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا, وہ آتی تو القربہ حقہ, رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. رشتے ٹوٹ رہے ہیں, وجہ غصے پر عمل. انسان عمل کرے, غصہ ہے فوراً اس پر عمل نہیں کیا جائے. غصہ تو آتا ہے, میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب, غصے پر عمل مت کرو, یہ مطلب ہے, بلکہ سوچو غصہ آ رہا ہے, ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دوسری حدیث وضو کر لے انسان, کھڑا ہے غصے میں ہے, بیوی پر غصہ آ گیا ہے, یا کمرے سے باہر چلا دوسرے کمرے میں چلا, فوراً عمل نہ کر دے. غصے میں انسان گالیاں دیتا ہے جو حرام ہے, انسان غصے میں آ کر گالیاں دے دیتا ہے, حرام ہے. انسان غصے میں آ کر سامنے والے کی بے عزتی کر دیتا ہے جو اس سے بڑا ہے, یا اس کا رشتہ دار ہے, یا اس کا قریبی ہے, یا اس کا بھائی ہے مسلمان. کوئی انسان غصے پر عمل کر کے اس کو عزت کرتا ہے جو کہ حرام ہے. مسلمانوں کی عزت, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس حدیث کو بیان فرمایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا حرام ہے. اور بات آ گئی ہے, اس میں کہہ دیتا ہوں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرے یہ حرام ہے. اگر وہ مسلمان جس کی بے عزتی ہو رہی ہے یا جس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر وہ عالم ہو تو گناہ کتنا زیادہ ہو. ایک وہ انسان جو دنیا میں علم پھیلا رہا ہے, اس پر ایک بشری تقاضا ہے, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, اس پر انگلیاں اٹھانا, اس کے لیے ایک بابیلا بچانا, دنیا میں پروپیگنڈا کرنا عالم کے خلاف بےہودہ حرکت ہے. کیا ہے, تم لاکھ سیڑھیاں بنا لو, لاکھ کیسے بنا لو, کسی کا بال بال نہیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے, پوری دنیا مل کر اس کو احترام یا عزت کی نگاہ سے نہیں دے سکتی ہے. برادران اسلام, یہ بھی قوہ غضبیہ کی اطاعت کی جو جڑ ہے مسلم. لہذا انسان غصہ ہے تو یہ جو جڑ ہے گناہوں کی کنٹرول رکھے, گالی نہ دے کیونکہ حرام ہے, قتل نہ کرے لیکن ناجائز حرام ہے, حصے میں آ کر طلاق نہ دے دے کیونکہ بیوی ہے, عورت ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, تم سے بھی غلطی ہے, تمہارے بچوں کی ماں ہے, اس نے جنم دیا ہے, پیٹ کھاتا ہے تمہارے بچوں کو, تم اس کو اپنی زندگی سے باہر کرو. نہیں, غصے پر کنٹرول مت کرو, غصے میں آ کے طلاق مت دو, غصے پر کنٹرول کرو. غصے میں آ کے کوئی غلط حرکت, ناجائز, گھر کو بگاڑنے والی, تباہ و برباد کرنے والی زندگی کو حرکت نہ کرو, بلکہ ایسا کام کرو جو اسلام میں جائز ہے. جیسے سبق سکھانا, نصیحت کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, اگر تمہاری بیویاں نافرمانی کرتی ہیں فَعِظُوهُنَّ, ان کو نصیحت کرو.
تنہائی میں اکیلے میں سمجھ جائے گی بیچارے کہ تمہاری بیوی ہے، اور وہ بستر میں الگ ہو، بستر پہ سو کر اسے چہرہ پلٹ لو، اس سے سدھر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ یا تیسری چیز ہلکی سی مار مارو جو عیب والے نہ ہو جائے، جس سے جو ہے کوئی عیب ظاہر نہ ہو جائے یا جسم پر یا چہرے پر وغیرہ۔ طریقہ ہے اسلام کا اس سے پر عمل کرنے کا، لیکن یہ نہیں کہ آپ غلط طریقے سے عمل کریں، ایسا کام کریں۔ یہ نہیں کہ طلاق دینا غلط ہے، طلاق دینے کے لیے وجوہات چاہیے کہ شریعت میں جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں بنا وہ نہیں کرا، ایسے نہیں کیا ویسے کیا طلاق دے دے گا، کون سے کس نے کہا ایسے نہیں، غلط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بنیادی جڑ کس چیز کی؟ گناہوں کی، نفسانی خواہشات کی پیروی، نفسانی خواہشات کی پیروی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن نَّهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جنت، جنت کا مالک وہ، جنت کا خالق وہ کہتا ہے بے شک جنت ٹھکانہ ہے اس آدمی کا جس نے اپنی نفس کو خواہشوں سے روکا۔ وَأَمَّا مَن نَّهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بری خواہشوں سے جس نے نفس کو روکا، کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، ابھی رمضان گیا پچھلا مہینہ، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، ہم نے اللہ سے جنت مانگی، جنت مانگی، جنت مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، رمضان کا عمرہ کیا، قربانیاں دی، بہت سارے اچھے اچھے کام کیے جنت کو پانے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوال میں ایسی حرکتیں کریں جس سے جنت سے ہم محروم ہو جائیں۔ نفسانی خواہشات کی اتباع، اس میں کتنی چیزیں داخل ہوتی، اس کی انتہا ہے زنا، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، سگریٹ، شراب خوری وغیرہ، اور کتنے چاہیے۔ انسان سگریٹ پیتا ہے، خواہش ہوتی ہے، کیوں پی رہے صاحب؟ خواہش۔ حلال ہے، اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں۔ بعض نے کہا حرام، بعض نے کہا مکروہ، صحیح تو بات یہ ہے کہ حرام ہے، چلیے مان لیتے ہیں مکروہ، آپ مکروہ ہی سمجھ کر چھوڑ دیں اس کو، مطلوب تو ترک ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ چھوڑیں غلط چیز کو، خبیثات کو حرام دیا گیا، چھوڑ دیا جائے۔ لیکن انسان نفس کی خواہش کی اتباع، نفس کی اتباع کرتا ہے، جو تیسری جڑ ہے گناہوں کی، اپنی نفس کی بات مانتا ہے، نفس کہتا ہے فلم دیکھا، نفس خواہش پر، کتنے لوگ اس میں، نفس چاہتا ہے برائی کر، نفس چاہتا ہے کسی کی غیبت کر، کسی کو بدنام کر، نفس چاہتا ہے وہ بھی نفس، اس کو بدنام کر دو لوگوں کے درمیان تاکہ یہ توہین اور سننا نہ پھیلے، چلو بدنام کر دو۔ نفس کی خواہش پر عمل کر رہا، نفس ساری خواہشات کی اتباع نہیں کرنا، بلکہ اس نفس کو شریعت کے تابع رکھنا۔ یہ صحیح ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن نے کہا نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ کون ایسا ہے جس کے نفس نے اس پر برائی پر نہیں ابھارتا ہے نفس، لیکن کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ یہ ہے تیسری جڑ۔ گناہوں کی تیسری اصل وجہ بنیادی یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، جیسے ہی خواہش ہوتی ہے برائی کی کر دیتا ہے۔ برائی کی خواہش ہو رہی ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھنا، یا کوئی افیئر، یا سگریٹ پینا، فلم دیکھنا، یا کوئی بھی گناہ، نفس ابھار رہا ہے، فوراً لبیک، نفس پر لبیک، نفس چاہ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، فجر کا وقت ہے، اٹھ جا نماز پڑھ لے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا حکم نماز پڑھنا ہے، نفس سونے کو کہتا ہے، انسان سو جاتا ہے، نفس کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اور یہاں ایک خطرناک بات ہے، یہ نفس کی بات ماننا بھی نفس کو معبود بنانا ہے، قرآن میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے۔ آیت قرآن کی ہے، خواہشوں کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ معبود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب الہ معبود سچا اللہ ہے تو پھر خواہش کو، نفس کو، خواہشوں کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خواہش کا غلام، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نفس کا غلام، اردو میں کہتے ہیں نفس کا غلام، خواہش جو کہتی ہے وہ کر دیتا ہے، لبیک 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 کہتا ہے، اس پر خواہش ہوتا ہے۔ شراب پینا، دل چاہتا ہے سو جا، نماز چھوڑ کر، دل چاہتا ہے فلم دیکھ کر، دل چاہتا ہے آگے جاؤ، ریموٹ کنٹرول چینل کو آگے بڑھو، گانا دے، دل چاہتا ہے زنا کرنا، جا کے زنا کرنا، دل چاہتا ہے برائی کرنا، برائی کرنا، بالکل نفس کا غلام، دل کا غلام، بندہ ہو گیا۔ جبکہ اللہ کی بات، اللہ جو بولے وہ کرنا ہے، عام اردو میں اللہ جو بولے وہ کرنا ہے، نفس جو بولے وہ کرنا نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے انسان
حرام میں سے کھاتا ہے, زردے, سگریٹ, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب نفسانی خواہشات کی اتباع میں داخل ہے, جبکہ ہم کو اتباع اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے. آپ جانتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف نماز میں نہیں میرے بھائی, صرف روزے میں نہیں, صرف حج میں نہیں, پوری لائف میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ, فی صلاۃ رسول اللہ نہیں, فی عبادت رسول اللہ یا فی صوم رسول اللہ نہیں ہے قرآن میں, فی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات, پوری لائف ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی گزارنا, ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا, نفس کی فرمانبرداری نہیں کرنا. نفس اگر برائی پر ابھارتا ہے تو انسان سوچے گا کیا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے, نہیں. میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس میں, نہیں. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, جنت اس کا مستحق, جنت کا وہ مستحق ہو جائے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہی اس کا مأوار ٹھکانہ ہوگا. کون؟ پہلی آیت, اما من نہا النفس عن الہوى, جس نے نفس کو بری خواہشوں سے روکا. لہٰذا یہ ضروری ہے. یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں, کیا مطلب ختم ہو جائیں؟ مطلب غیر اللہ سے تعلق ختم ہو جائے تو پھر شرک بھی نہیں ہوگا, ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے گناہ نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری چیز اگر ختم ہو جائے, اس سے پر عمل کرنا ایسا جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ختم ہو جائے. اس کے برخلاف انسان غصے کو تھامے رکھے, کنٹرول کرے, اللہ کی رضا کا طالب ہو. اور تیسری چیز, نفس کی خواہشوں پر لبیک نہ کہے, نفس جو بولے وہ نہ سنے, نفس کو کنٹرول میں رکھے, تو انشاءاللہ انسان اپنے آپ کو تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے بچا سکتا ہے. ورنہ تینوں میں سے کسی ایک پر عمل ہوگا تو پھر گناہ ہوگا جو اس وجہ سے تعلق رکھتا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے ہمیں اور دنیا کے تمام بھائیوں اور بہنوں کو کہ ہم ان بنیادی اسباب کو یاد رکھیں, اپنا دل اللہ سے جوڑ کے رکھیں ایک, اور دوسرے غصے پر کنٹرول رکھیں, اور حدیث میں جو علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے. اور تیسری چیز, خواہشوں کو شریعت اسلامیہ کے تابع کر دیا جائے. سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. وہ لوگ تعریف کی اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی, اور فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور جب غصہ آتا ہے اللہ نے فرمایا معاف کر دیتے ہیں. جب غصہ والذین اذا غضبوا الذین هم اذا غضبوا یغفرون, جب غصہ آتا ہے, بیوی ہے, دوست ہے یا پڑوسی ہے, اپنے سے چھوٹا ہے, اپنے پاس کام کرنے والا کوئی بھی ہو, غصہ آتا ہے, یغفرون, معاف کر دیتے ہیں, درگزر سے کام لیتے ہیں. یہ اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور ان کے لیے نعمتوں کا وعدہ قرآن کی آیتوں میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو ان بنیادی وجوہات کو سمجھتے ہوئے ان اسباب کو یاد رکھنے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.